السلام علیکم۔ پرسرار واقعات کے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کے پرسرار واقعات کو بے حد پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے اسی طرح بہت دلچسپ پرسرار واقعات لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کے پرسرار واقعات کا۔ آدھی رات کا ٹائم تھا، تقریباً رات 1:45 بج رہے تھے۔ باہر بہت شدید ٹھنڈ تھی۔ مجھے بار بار آواز آ رہی تھی کہ جس طرح سے پوسٹ آفس میں برآمدے کی طرف لگے ہوئے زنجیر کو کوئی اتارتا ہے اور دوبارہ سے اس کو کوئی لگا دیتا ہے۔ میں دوبارہ سے اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ میرے ہاتھ میں ٹارچ تھا۔ جو ہی میں نے پوسٹ آفس کے برآمدے کی طرف دیکھا، مجھے وہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آیا، لیکن دور درختوں والی طرف میں نے کسی کو جاتے ہوئے دیکھا۔ میرا نام کامران ہے اور میں حیدرآباد کا رہنے والا ہوں۔ آج آپ کے ساتھ اپنے ماموں کی زندگی کی خوفناک کہانی پرسرار واقعات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ماموں آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے ایک پوسٹ آفس میں چوکیدار کے طور پر لگے۔ ان دنوں ماموں کے پاس کوئی بھی نوکری نہیں تھی۔ ابھی حال ہی میں ان کی پڑھائی مکمل ہوئی تھی۔ ان کو نوکری کی بہت ضرورت تھی، تو ان کو ایک جاننے والے نے پوسٹ آفس میں چوکیداری کی نوکری پر رکھوا دیا۔ ماموں کی ڈیوٹی پہلے بار ہی رات کے ٹائم لگی۔ نائٹ شفٹ میں ماموں کو وہاں پر ڈیوٹی کرنی تھی۔ اس پوسٹ آفس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ بالکل علاقے سے، شہر سے ہٹ کے ہے۔ وہاں پر بہت سی چوریاں ہو جایا کرتی تھیں۔ وہاں کا فرنیچر، کچھ قیمتی سامان تک کوئی اتار کر لے جایا کرتا تھا۔ حالانکہ وہاں پر رات کے وقت بھی لوگ موجود ہوتے تھے، ایسے افسر جن کے وہاں پر رہائشیں بھی تھیں۔ پوسٹ آفس کی مین بلڈنگ کی بیک سائڈ پر بہت سے سرکاری افسروں کے مکان بھی تھے۔ ان کو وہاں پر کوارٹرز دیے گئے تھے، تو ڈر یہ تھا کہ جو کوئی پوسٹ آفس میں چوری کر سکتا ہے، کہیں ان کے گھروں میں بھی چوری نہ کر لے۔ اس لیے وہاں پر نائٹ شفٹ کے لیے بھی چوکیدار کو رکھا گیا۔ گارڈز تو تھے ہی، لیکن چوکیدار کی یہ ڈیوٹی تھی کہ اس نے پوسٹ آفس کی بلڈنگ کے اندر ایک کمرہ ہوتا تھا جہاں پر اس نے رہنا ہوتا تھا، اور پھر رات کے وقت جو وہاں پر سرکاری ملازموں کے گھر تھے، ان کی بھی دیکھ بھال اور رکھوالی کرنی ہوتی تھی، اور پوسٹ آفس کی بھی۔ تو ماموں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ جاب کر لوں گا۔ ماموں نے اس جاب کو جوائن کر لیا۔ ماموں کہتے ہیں کہ کچھ دن تو بہت اچھے گزرے۔ وہ گھر سے کھانا وغیرہ کھا کے جاتے تھے اور چائے بنوا کر ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ دیر تک ان کو جاگنا ہوتا تھا، اس لیے سردی اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ وہ گھر سے اپنی ضرورت کا سامان بھی لے کر جاتے تھے، جن میں ایک موٹا بستر اور موٹا کمبل بھی ہوتا تھا۔ ماموں کہتے ہیں کہ کچھ دن تو مجھے بالکل بھی محسوس نہیں ہوا، یہاں تک کہ مجھے اس قدیم پرانے پوسٹ آفس کی بلڈنگ سے ڈر بھی نہیں لگا۔ وہ جو عمارت تھی، دیکھنے میں تو ایسا لگتا تھا کہ انگریزوں کے دور کی بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جیسے کیسے وہ چلتی ہی آ رہی تھی، لیکن اس کی در و دیوار کو دیکھ کر صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ ایک قدیم عمارت رہ چکی ہے، اور یہاں پر بہت سے پرسرار واقعات بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ کہتے یہ ہیں کہ جتنی بھی پرانی عمارت ہوتی ہے، اس کے در و دیوار پر بہت سی کہانیاں اور بہت سے دور گزرے ہوتے ہیں۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پوسٹ آفس جو ہے، یہ پاکستان بننے سے بھی پہلے کا تھا۔ بعد میں جب
پاکستان بن گیا، پاکستان وجود میں آ گیا، تو پراپر اس پوسٹ آفس کو چلانا شروع کر دیا گیا۔ یہاں پر باقاعدہ اس طرح سے کام شروع ہو گئے، لیکن کچھ عرصے کے لیے یہ بند بھی رہا، جب یہاں پر کچھ تعمیرات کے کام بھی ہو رہے تھے۔ اب یہاں پر اتنی رات کو کون چوری کرنے آتا تھا، یہ چیز سمجھ سے باہر تھی۔ میرا آج یہاں پر 5واں دن تھا، یعنی میری ڈیوٹی کی 5ویں رات۔ میں گیا اور جا کر ایک راؤنڈ لگا کر آ گیا۔ جس طرح سرکاری ملازموں کے گھر تھے، وہاں پر بھی سب ٹھیک تھا، مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا، نہ کوئی انسان، نہ ہی کوئی بلی یا کوئی جانور وغیرہ۔ اس کے بعد جو ہی میں پوسٹ آفس کی عمارت کی طرف آیا، وہاں پر بھی سارے آفس بند تھے، کوئی بھی جگہ کھلی ہوئی نہیں تھی۔ پوسٹ آفس کا ایک بہت بڑا برآمدہ تھا، جس میں 3 سے 4 بڑے بڑے کمرے بنے ہوئے تھے، جو بہت ہال نما بڑے کمرے تھے۔ ان کے 2 طرف سے دروازے ہوتے تھے۔ جو مین ہال کا دروازہ تھا وہ مین گیٹ کی طرف ہوتا تھا، اور جو اندرونی دروازے تھے میں ان کی طرف تھا۔ مجھے اس طرف سے بھی دیکھ بھال کرنی تھی۔ میں پورے برآمدے کا چکر لگا کر آ گیا۔ وہاں پر ایک بہت بڑی بھاری سی زنجیر لگائی گئی تھی، جو اکثر وہاں پر اس لیے لگائی جاتی تھی کہ اگر کبھی اس طرف سے بھی لوگوں کو لانا پڑے تو باقاعدہ ان کو روک کر یا ایک لائن بنا کر لایا جائے، تاکہ کوئی بھی افراتفری میں بھاگ دوڑ نہ کر سکے۔ اس زنجیر کو میں نے دیکھا، وہ اپنی جگہ پر تھی۔ میں کمرے میں آ کر بیٹھ گیا اور گرما گرم چائے کپ میں نکال کر پینے لگا۔ باہر بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، بالکل سناٹا اور خاموشی تھی۔ دور فضا میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں تو گونج ہی رہی تھیں۔ تبھی میرے کانوں سے ایسی آواز ٹکرائی کہ جس طرح سے باقاعدہ طور پر برآمدے میں لگی اس زنجیر کو کسی نے چھیڑا ہے یا اتارا ہے۔ وہ زنجیر بہت بھاری تھی۔ میرے کان فوراً سے کھڑے ہوئے کہ کون ہے وہاں پر، کس نے چھیڑا ہوگا۔ میں نے تو کوئی بلی بھی باہر نہیں دیکھی، مجھے ایک نظر اٹھ کر دیکھ لینا چاہیے۔ میں جلدی سے اٹھا اور باہر کی طرف گیا۔ میرے ہاتھ میں ٹارچ تھا۔ برآمدہ میرے کمرے سے تھوڑا دور تھا، یعنی مجھے ایک گیلری کراس کر کے برآمدے کی جانب جانا تھا۔ جیسے ہی میں گیلری کراس کر کے برآمدے کی طرف بڑھا تو وہ جو زنجیر تھی وہ کسی نے اتار کر نیچے رکھی ہوئی تھی۔ جس سٹینڈ کے اوپر زنجیر کو لگایا جاتا تھا وہ وہاں سے نیچے اتری ہوئی تھی، جیسے باقاعدہ اس کو اٹھا کر کسی نے نیچے رکھا ہو۔ میں نے اپنی ٹارچ سے چاروں طرف دیکھا اور پوچھنے لگا کہ کون ہے وہاں پر، سامنے آؤ۔ اگر تم سامنے نہ آئے اور میں نے تمہیں دیکھ لیا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ میرے پاس گن بھی ہے، جو بھی ہے سامنے آ جاؤ۔ لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ اس برآمدے میں میرے سامنے وہ 3 دروازے تھے، اور اس کے کونے پر رائٹ سائڈ پر ایک جگہ تھی جو باہر کی طرف جاتی تھی، جس طرف بے تحاشا درخت تھے۔ اس طرف کبھی بھی کوئی آیا گیا نہیں تھا۔ وہاں پر کبھی کبھار کسی سرکاری ملازم کا کوئی موٹر سائیکل وغیرہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا، بس اس کے علاوہ وہاں پر کوئی کام نہیں تھا۔ یا آ جا کر میرا سائیکل وہاں پر کھڑا ہوتا تھا۔ وہاں کونے پر بھی ایک بلب لگا ہوا تھا۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا برآمدے میں سے اس جانب گیا۔ جیسے ہی میں اس جانب مڑتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، کالے سیاہ لباس میں ایک کداور شخص ان درختوں کے پاس جا رہا ہے۔ باقاعدہ طور پر میں نے اس وجود کو دیکھ لیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم جو کوئی بھی ہو یہیں پہ رک جاؤ، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، اب تم پکڑے گئے ہو۔ لیکن وہ جو کوئی بھی تھا وہ چلتا ہی جا رہا تھا، بڑے آہستہ سے قدموں کے ساتھ۔ میں تیزی سے بھاگ کے اس کے قریب تک پہنچ گیا، لیکن وہ جو کوئی بھی تھا میرے اس کے قریب جاتے جاتے درختوں میں چلا گیا اور جس طرح سے غائب ہو گیا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ آخر وہ کہاں گیا۔
میرے پاس ٹارچ تھا اور میں نے ٹارچ سے چاروں طرف دیکھا۔ نہ تو وہ مجھے درختوں میں نظر آیا اور نہ ہی دیوار پھلانگتے ہوئے۔ جو دیوار تھی وہ بہت زیادہ اونچی تھی اور اس کے اوپر باقاعدہ ایک گرل لگائی گئی تھی جس کو کراس کرنا ناممکن تھا۔ اب تو مجھے بہت زیادہ تجسس ہونے لگا کہ آخر ماجرا کیا ہے، یہ وہ کون تھا اور کہاں پر گیا۔ تبھی ایک دم سے مجھے دوبارہ زنجیر کو چھیڑنے کی آواز آئی۔ وہ زنجیر، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، بہت زیادہ بھاری چین تھی۔ اس کی آواز گونجتی تھی اور جتنا سناٹا اور خاموشی اور رات کی تاریکی تھی، ذرا سی آواز تو کیا، اپنے قدموں کی آہٹ بھی بہت زیادہ سنائی دے رہی تھی۔ میں واپس بھاگا۔ جیسے ہی میں واپس بھاگا تو وہ جو چین تھی اس کو باقاعدہ کسی نے سٹینڈ کے اوپر لگا دیا تھا، جبکہ میں نے ابھی سے سٹینڈ پر نہیں لگایا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ پورا برآمدہ خالی تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بھاگتا ہوا اپنے کمرے کی طرف گیا۔ جب میں وہاں سے باہر نکلا تھا تو میں کمرے کا دروازہ بند کر کے آیا تھا۔ اب میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر لائٹ بھی آف تھی۔ میں نے پوچھا، کون ہے میرے کمرے میں؟ دیکھو، تم جو کوئی بھی ہو، میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں۔ اس بار میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تم جو کوئی بھی ہو، چپ چاپ میرے کمرے سے باہر آ جاؤ، وہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ تبھی ایک دم سے مجھے اپنے پیچھے بنے برآمدے سے آہٹ سنائی دی، جیسے کوئی چل کر آ رہا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن وہاں پر ہوا میں کچھ کاغذ لہرا رہے تھے، جیسے کسی نے کچھ کاغذ ہوا میں لہرائے ہوں۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں ان کاغذات کی طرف بھاگا۔ پتہ نہیں وہ کون سے پیپرز تھے، کافی زیادہ تھے، پورے برآمدے میں بکھرے پڑے تھے۔ میں نے وہ سارے پیپرز اٹھائے اور مجھے گرانے والا نظر نہیں آیا۔ وہ قدموں کی آہٹ کس کی تھی میں نہیں جانتا۔ میں وہ پیپرز لے کر اپنے کمرے کی طرف گیا۔ میرے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی اور کمرے کا دروازہ بالکل ویسے ہی بند تھا جیسے میں کر کے گیا تھا۔ میں تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ جیسے میں اندر داخل ہوا، میرے کمرے میں دھواں تھا، بہت زیادہ دھواں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی انسانی کام نہیں ہے، یہ جو کوئی بھی ہے یا تو جنات ہے یا کوئی اور مخلوق جو مجھے تنگ کر رہی ہے۔ وہ پیپرز جب میں نے دیکھے، وہ پیپرز بہت ہی زیادہ پرانی تاریخوں کے تھے، تقریباً 10-20 برس پرانے پیپرز۔ وہ کسی نے کیوں پھینکے ہوں گے اور کہاں سے نکالے ہوں گے؟ ریکارڈ روم تو لاک تھا، میں تو وہاں پر گیا ہی نہیں، پھر یہ پیپرز باہر کیسے آ گئے؟ میں نے وہ سارے پیپرز اکٹھے کر کے ایک سائڈ پر رکھ دیے اور کمرے کے دروازے کو کنڈی لگا دی۔ کمرے کا وہ دھواں بھی غائب ہو چکا تھا۔ کمرے میں ایسے خوشبو آ رہی تھی جیسے یہاں پر بیٹھ کر کسی نے اسموکنگ کی ہے، جبکہ میں اسموکنگ نہیں کرتا تھا۔ ابھی 5-10 منٹ ہی گزرے ہوں گے۔ میں اسی تجسس میں تھا کہ وہ کون تھا جسے میں نے درختوں میں جاتے دیکھا، اور یہ کون تھا جو میرے کمرے میں موجود تھا۔ بہت سے سوال۔ لگتا ہے یہاں پر بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی، باہر پھر قدموں کی آہٹ سنائی دی، باقاعدہ جس طرح سے کوئی جوتا گھسیٹ کر چلتا ہے اور اس کے بعد کوئی بڑی تیزی سے بھاگ کر جاتا ہے۔ اب میں چوکیدار تھا، میری ڈیوٹی تھی، مجھے باہر جا کر دیکھنا ہی دیکھنا تھا۔ میں پھر کمرے سے باہر نکلا۔ میں نے برآمدے کے اسی کونے پر اس کالے لباس والے وجود کو دیکھا۔ جیسے میں باہر نکلا، وہ سامنے کھڑا تھا۔ جو ہی اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور وہ بالکل میرے سائیکل کے پاس کھڑا تھا۔ میں بہت ڈر گیا۔ اس کی چمکتی آنکھیں دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں بھاگا اپنے کمرے کی طرف اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور کہا کہ اب کمرے کا دروازہ نہیں کھولوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، نہ ہی یہاں پر دوبارہ نوکری کرنے آؤں گا۔
مجھے تو اپنی جان پیاری ہے، شاید یہ لوگ نہیں جانتے یہاں پر تو جنات کا بسیرا ہے۔ رات بھر میں اسی کمرے میں رہا، یہاں تک کہ میری چھٹی کا ٹائم صبح 7 بجے ہو جاتا تھا۔ 7 بجے دن کا چوکیدار آ جاتا تھا۔ جو ہی 7 بجے میرے کمرے پر دستک ہوئی، وہ مارننگ والا، صبح کے ٹائم والا چوکیدار تھا۔ میں نے دروازہ کھولا، وہ اندر آیا۔ اس کا نام رحیم تھا۔ رحیم مجھے کہنے لگا کہ کیا بات ہے، تم بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہو، سب خیریت تو ہے؟ اور یہ تمہارے پاس پیپرز کیسے ہیں؟ میں نے اسے رات کا سارا ماجرا بتا دیا۔ وہ یہ کہنے لگا کہ جو باتیں تم بتا رہے ہو ان میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ میں نے بھی یہاں پر 2-3 راتیں نائٹ شفٹ کی ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا۔ تم تو اس کو دیکھ چکے ہو، میں نے اسے کالے لباس میں نہیں دیکھا تھا، میں نے اسے سفید لباس میں دیکھا تھا اور انہیں درختوں کے درمیان میں کھڑے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے تو رات بھر آوازیں دیتا تھا، وہ آوازیں سنائی دیتی تھی مجھے، جیسے کوئی آدمی ہے اور پکارتا ہے۔ یہاں تک کہ میں نے ڈے ڈیوٹی میں جو سر بیٹھتے ہیں مین کاؤنٹر کی طرف، ان کے روپ میں بھی اسے دیکھا۔ جب مجھے وہ آوازیں دے رہا تھا تو میں اپنے چوکیدار والے کمرے سے باہر نکلا، اور جب برآمدے کی طرف جانے لگا تو سامنے سر ارشد کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں فائل تھی، وہی اینک لگائے ہوئے، اسی برآمدے میں روم نمبر 3 کے سامنے کھڑے تھے اور اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر مدھم سی روشنی جل رہی تھی اور وہ مجھے کہہ رہے تھے، رحیم جلدی سے یہاں پر آؤ، مجھے کچھ فائلز چاہیے اور وہ مجھے الماری میں سے تم نکال کر دو گے۔ جب میں نے ٹائم دیکھا تو 2:30 بج رہے تھے۔ ٹائم دیکھ کر جو ہی میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو منظر بدل گیا، نہ تو سر ارشد تھے اور نہ ہی روم نمبر 3 کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نے صاحب کو صاف کہا کہ میں نے نائٹ ڈیوٹی نہیں کرنی۔ پھر تمہارے سے پہلے ایک اور چوکیدار آیا تھا، وہ تو راتوں رات بھاگ گیا تھا۔ وہ کہتا تھا مجھے کمرے میں کوئی بیٹھنے نہیں دے رہا، بار بار دروازے پر دستک دیتا ہے، دروازہ کھولتا ہوں تو باہر کوئی بھی نہیں ہوتا، اگر پوری بلڈنگ کا راؤنڈ لگا کر آتا ہوں تو میرے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک ہوتا ہے، کچھ دیر باہر کھڑا ہو کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں تو خود ہی کھل جاتا ہے۔ وہ راتوں رات بھاگ گیا تھا اور اب تمہارے ساتھ یہ سب۔ میری مانو تو نائٹ ڈیوٹی مت کرو، یہاں پر کوئی بھی نہیں کر سکتا، جان ہے تو جہان ہے، زندہ بچیں گے تو کمائیں گے نا۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک کہہ رہے ہو، میں آج دوپہر میں آؤں گا، میں رات بھر سے جاگ رہا ہوں اور مجھے اس وقت نیند سے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ میرے ماموں گھر واپس آ گئے، تقریباً 12 بجے وہ سو کر جا کے ناشتہ وغیرہ کیا اور دوبارہ سے پوسٹ آفس پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں پر جا کر جو بڑے آفیسر تھے ان سے بات کی، ان کو اپنا سارا ماجرا بتایا اور نوکری سے استعفیٰ دے کر واپس آ گئے۔ ماموں کہتے ہیں کہ وہ جو چوکیدار تھا اس سے میری بڑی اچھی سلام دعا تھی، اس نے مجھے اس پوسٹ آفس کے بارے میں اور بھی بہت سے قصے بتائے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ نائٹ ڈیوٹی کے لیے اسی لیے چوکیدار کو رکھا گیا ہے کہ جس طرف سرکاری ملازموں کے گھر ہیں وہاں پر بھی کہتے ہیں کہ ایک عورت نظر آتی ہے جو رات کے وقت ان کوارٹروں کی طرف چلتی پھرتی ہے، سیاہ لباس میں، باقاعدہ گھروں پر دستک بھی دیتی ہے۔ وہاں پر ان فیملیز نے بھی اس کو دیکھا ہے اور سب بہت زیادہ ڈرتے بھی ہیں۔ رات کے وقت تو کوئی جو سرکاری ملازم ہے ان کے کوارٹروں کی طرف جاتا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر اس کا بسیرا ہے۔ ایک دفعہ ایک سرکاری ملازم تھے، ان کے کوئی رشتہ دار آئے ہوئے تھے اور وہ جنات اور روحانیت کے عملیات کو جانتے تھے۔ انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ یہاں پر بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے، اور اس طرف جس طرف یہ سرکاری کوارٹرز ہیں وہاں کونے پر ایک پرانا چھوٹا سا کمرہ تھا
पता नहीं वो किस इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। वो कमरा मुकम्मल तौर पर बंद है और उसके ऊपर ताले भी लगे हुए हैं। उनका ये कहना था कि वहाँ पर एक चुड़ैल का बसेरा है और वो बाकायदा रात भर यहाँ पर फिरती भी है औरत के रूप में। अगर आपको कोई ऐसी मखलूक नज़र आए, कोई ऐसी पुरसरार औरत नज़र आए, तो उसको कभी भी बुलाना नहीं है और ना ही उसके पीछे जाना है। ये बात हमें खुद उस सरकारी मुलाजिम ने बताई। तो मैंने उसे ये कहा कि मैं तो उस जानिब गया भी था, मुझे वहाँ पर कोई नज़र नहीं आया, लेकिन हाँ, एक औरत की आवाज़ मैंने ज़रूर सुनी थी, जिस तरह से कोई औरत किसी से बातें कर रही है। मुझे लगा कि शायद यहाँ पर बहुत से घर हैं, तो किसी घर से कोई औरत बोल रही होगी। मैं चुपचाप वहाँ से वापस लौट आया। यह वाक़या हमें मामू ने बताया, जो कुछ उनके साथ हुआ, जो कुछ उस रात उन्होंने देखा और जो कुछ वो चौकीदार से सुनकर आए थे, जो मैंने आपके साथ शेयर किए। बहुत शुक्रिया कामरान आपका। जैसे ये थे आज के पुरसरार वाक़यात एक ऐसी इमारत के जो बहुत कदीम अरसा पुराने बनाई गई थी। एक पुरानी बिल्डिंग जहाँ पर बहुत से दौर गुजरे, बहुत से साल गुजरे और बहुत से लोग भी गुजरे। बहुत से लोगों के पुरसरार किस्से, पुरसरार वाक़यात वहाँ पर और भी गुजरे होंगे, लेकिन जो जगह पुरानी होती हैं उनके पीछे बहुत सी कहानियाँ भी होती हैं। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज के पुरसरार वाक़यात कैसे लगे? आप लोग भी अपने पुरसरार वाक़यात शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinri57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। जो लोग चैनल को विज़िट कर रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं इसी तरह के दिलचस्प खौफनाक पुरसरार वाक़यात लाती रहती हूँ, जिन्हें आप सुनकर बहुत एंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नए पुरसरार वाक़यात में। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।